اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنی حساس طبیعت اور نرم دلی کی وجہ سے اکثر ذہنی تکلیف اور اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی خوشی پر دوسروں کی خوشی کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اپنی پریشانی کو ہی ہمیشہ نظر انداز کر دوسروں کی پریشانی پر فکر مند رہتے ہیں۔ وہ اپنی ضروریات اور خواہشات کو ایک طرف رکھ کر ہمیشہ دوسروں کی خواہشات اور ضروریات کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور لوگ ان کی اسی نرم دلی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر انہیں ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی نرم دلی آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے؟ آپ سب کے کام آتے ہیں، لیکن جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بھی آپ کے کام آنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، اور لوگوں کے آپ اسی سیلفش رویے کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی اور پریشان رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آج کا یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ، آئی ایم آلسو گڈ، الحمدللہ۔ تو ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے صبح کے 9 بجے سے۔ ارلی مارننگ والے جتنے بھی کام تھے وہ میں نے کر لیے ہیں، اور اب میں کر رہی ہوں یہاں پر کلیننگ کا کام۔ تو جھاڑو لگا رہی ہوں، ڈسٹنگ کروں گی، اس کے بعد پوچھا لگاؤں گی، اور یہ کلیننگ کا کام جھاڑو پوچھا ڈسٹنگ یہ کرنے کے بعد میں جاؤں گی کچن میں کھانا بنانے کے لیے۔ تو کھانے میں آج میں بناؤں گی دال چاول۔ تو یہ کام کرتے کرتے چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ نرم دل ہونا آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ نرم دل لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ بھی نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اسی لیے وہ نرمی کو اور رحم دلی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں نرم دل والے، رحم دل والے لوگ، اور یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ مومن آپس میں ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں نرمی آ جائے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں سختی آ جائے وہ اس کے حسن و جمال کو، اس کی خوبصورتی کو کم کر دیتی ہے، اور یہ دنیا انہی نرم دل اور نیک لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ اور ان لوگوں میں خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ خود غرض نہیں ہوتے، یہ ہر کسی کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، یہ ہر کسی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ سچے دل سے بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی انسان کسی کی دنیاوی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ نرم دل لوگ کبھی اپنی طبیعت کے لحاظ سے بھی سخت نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ وہ بیوقوف نہیں ہوتے، بلکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، اور ایسے نرم دل لوگ اکثر دوسروں کے ہاتھوں دھوکہ بھی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں پہ بہت جلدی اعتبار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ نرم دل اور رحم دل لوگوں پر اللہ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے علم، عمل، ان کے رزق میں، ان کی عزت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور نرم دلی زندہ لوگوں کی علامت ہوتی ہے، جبکہ اکڑتا تو وہ ہے جو مردہ ہوتا ہے۔ نرم دلی آپ کو لوگوں کے قریب کرتی ہے اور لچک پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے رشتے مضبوط اور پرکشش ہوتے ہیں۔ نرم دل لوگ اکثر بہت زیادہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں، اسی لیے اسلام نرم دلی کے حکم بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں کچھ اصول لاگو کرنے ہو وہاں سختی کے بھی حکم دیتا ہے۔ نرمی سے کام ہر جگہ نہیں لیا جا سکتا، اسی لیے نیکی آپ بے شک کریں، لیکن نیکی ہمیشہ سوچ سمجھ کر کریں، تاکہ کبھی بھی آپ کو آپ کی نیکی کی وجہ سے تکلیف سے یا پریشانی سے نہ گزرنا پڑے، کیونکہ ہمیشہ حد سے زیادہ کیا گیا بھروسہ، حد سے زیادہ نرمی انسان کو تکلیف سے گزارتی ہے۔ آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ جو دوسروں کے راستے آسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور جو دوسروں کی زندگیوں میں روشنی بکھیرتا ہے اس کی اپنی زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوسروں کا راستہ آسان کرنے والے، دوسروں کا راستہ نہ روکنے والے، احسان نہ جتانے والے، اور رشتوں کو نہ توڑنے والے، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں، اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ چالاک اور خود غرض لوگوں کو اللہ کبھی نہیں مل پاتا، لیکن سادہ اور نرم دل لوگوں کو اللہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی بہت پسند فرماتا ہے جو دوسرے لوگوں کو بڑی آسانی سے معاف کر دیتے ہیں، بڑی سے بڑی غلطیوں کو بھی، بڑے سے بڑے نقصان کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اس معاف کر دینے کے رویے سے لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ کے اس معاف کر دینے کے رویے کو لوگ آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں، اس لیے اپنی غلطیوں کا بوجھ بھی آپ پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت آپ کی یہ نرم دلی آپ کے لیے بہت بڑی اذیت کا سبب بن جاتی ہے۔ نرم دلی بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن نرم دلی جس طرح سے آپ دوسروں کے ساتھ رکھتے ہیں اسی طرح سے اپنی ذات کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ ہم اکثر دوسروں کی خوشی کی خاطر اپنے آپ کو ہی کھو دیتے ہیں، جبکہ ہمیں دوسروں کی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنی خوشی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نیک دل ہیں، رحم دل ہیں، تو آپ کی یہ نیک دلی، رحم دلی آپ کو اسی وقت فائدہ دے گی جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں
نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، لوگوں کے ساتھ نیکی کریں گے، تبھی آپ کی زندگی بھی بہتر ہوگی اور آپ کو اس کے بہترین نتائج بھی ملیں گے۔ حساس یا نرم دل رکھنے والے لوگ اکثر ذہنی تکلیف کا شکار اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی تکلیف کو، ان کے احساس کو بڑی گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر خود بھی رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایک نرم دل انسان ہیں، کسی کی پریشانی پر آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کو دکھی دیکھ کر آپ بھی دکھی ہو جاتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کو اپنی اس نرم دلی کے ساتھ اپنی عقل کا استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ بھی کسی غیر ضروری تکلیف یا اذیت سے خود کو بچا سکیں۔ اس کے لیے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا۔ ایموشنلی اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سخت دل ہو جائیں، بلکہ آپ کو اپنے جذبات کو، اپنے ایموشنز کو، اسے سمجھنا، اسے سنبھالنا، اسے صحیح طریقے سے کہاں پر استعمال کرنا ہے، یہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں۔ ہر کسی کے درد کو اپنا مسئلہ مت بنائیں۔ آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ کب اور کہاں اور کس کو نو کہنا ہے۔ دیکھیں، آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے ہر کسی کو خوش کرنے کے چکر میں نہ لگیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کے خوش کرنے کے چکر میں خود خوش نہ رہ سکیں، اس لیے سب کو خوش کرنے کے چکر میں نہ لگیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی رائے کو اپنی زندگی کا پیمانہ مت بنائیں۔ وہ لوگ جو آپ کی نرم دلی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان لوگوں سے دوری اختیار کریں، فاصلہ اختیار کریں۔ یاد رکھیے، خود کو اسٹرانگ بنا کر، مضبوط بنا کر ہی خود کو بہت ساری مشکل پریشانیوں اور اذیت سے بچا سکتے ہیں۔ کسی کی مدد کرنے کا فیصلہ آپ کا جذباتی نہیں بلکہ بہت سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ کس کی مدد کرنی ہے، کس کی نہیں، سامنے والا آپ کی مدد کا مستحق ہے بھی کہ نہیں، پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ نیکی تو کرتے ہیں لیکن وہ نیکی ہمارے الٹا گلے پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ نیکی تو کر رہے ہو لیکن جس کے ساتھ کر رہے ہو اس کے شر سے بھی بچو۔ دیکھیں، نرم دلی بزدلی نہیں ہے، بشرط یہ کہ آپ اسے سمجھداری، ہوشیاری اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے استعمال کریں۔ دیکھیں، سخاوت کرنا یا نرم دل ہونا ایک بہت ہی اچھی خوبی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن خود سے یہ سوال کرنا بھی ضروری ہے کہ میرے آس پاس کے لوگوں سے مجھے بھی اتنا ریٹرن مل رہا ہے، یا میری اس نرم دلی کا مطلب کون کس طرح سے لے رہا ہے، پازیٹیو لے رہا ہے یا نیگیٹیو۔ جب ہم اللہ کے نام پر کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا، تو وہ اس نیکی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اسی لیے اپنی نرم دلی کی صفت کو اپنی کمزوری نہ بننے دیں۔ نرم دلی کے ساتھ حکمت اور ہوش مندی بھی ضروری ہے، اسی لیے صرف اسی کی ضرورت پوری کریں جس کی جائز ضروریات ہیں، لیکن صرف ضرورت پسند، فائدہ اٹھانے والے شخص کی عادتیں نہ بگاڑیں۔ اور جہاں آپ کو محسوس ہونا آپ کی نرمی کو، آپ کی سخاوت کو، آپ کی نرم دلی کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے، وہاں پر سختی اختیار کریں اور ہو سکے تو دوری اختیار کر لیں۔ نرم دل لوگ دوسروں کے لیے ایک پناہ گاہ کی طرح ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں اور خود کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک اچھا لسنر ہونا بہت اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے، تانا مارنے، طنز مارنے، صرف آپ کو باتیں سنانے آپ کے پاس آتے ہیں، اس سے آپ کا اپنا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو ذہنی سکون نہیں ملتا۔ تو اس بات کو غور سے سنیں کہ اگر آپ ایسے تعلقات کے اندر ہیں نا جہاں آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، لوگوں کی شکایتیں سننی پڑتی ہیں، اور جب آپ کا نمبر آتا ہے تو آپ کی بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، کوئی بھی آپ کے دکھ، درد، تکلیف کو سیریس ہی نہیں لیتا، تو یہ ایک اشارہ ہے کہ لوگ آپ کی نرم دلی کا، آپ کی ہمدردی کا، آپ کے رحم دل کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھی بات تو تب ہے نا جب وہ آپ کو سنا سکتے ہیں تو آپ کی سن بھی تو سکتے ہیں۔ لیکن نرم دل لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دوسروں میں اچھائیاں ہی دیکھتے ہیں، چاہے ان کو ان کی طرف سے تکلیف ہی کیوں نہ پہنچائی گئی ہو۔ آپ بار بار کسی کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور آپ بار بار اگلے کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، نو ڈاؤٹ معاف کرنا بہت اچھی بات ہے، ایک بہت بڑے دل والے کی نشانی ہے، لیکن کسی کو اس کی بار بار غلطیوں کے بعد بار بار معاف کر دینا تو آپ اگلے کو اس بات کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ وہ جو چاہے آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور آپ اس بات کا کوئی ایکشن نہیں لیں گے اور آپ کو یہ بات بری بھی نہیں لگتی، اور بار بار کے غلط رویے پر آپ کوئی ریئیکٹ نہیں کریں گے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ایک سرکل بن جاتا ہے، ایک دائرہ بن جاتا ہے کہ جہاں وہی لوگ آپ کو بار بار تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ انہیں آپ پھر معاف کر دیں گے اور اس بات کا کوئی غلط نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ تو دیکھیں، معاف کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی غلطی کو بار بار تسلیم کرتے جائیں یا اپنی بے عزتی کو نظر انداز کرتے جائیں، اپنے دکھے ہوئے دل کو نظر انداز کرتے جائیں، بلکہ معافی اگلے کو 1 یا 2 دفعہ دی جاتی ہے اور اس کو وارن کیا جاتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہ ہو، اس بات کو میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ لوگوں کو ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرائیں، انہیں محسوس کروائیں کہ آپ نے یہ غلط
کیا ہے۔ بعض اوقات یہ سب سے امپورٹنٹ قدم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں، اپنے حدود مقرر کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی ضروریات کو، دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کا یہ دل چاہتا ہے کہ ہر کوئی آپ سے خوش رہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی مشکل یا کسی پریشانی سے بھی گزرنا پڑے گا تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے یہ سب کچھ نیچرل ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے۔ آپ کو دوسروں کی مدد کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب اس مدد کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات سمجھتے ہیں، آپ کی مہربانیاں بہت قیمتی ہیں، لیکن آپ کی اپنی ضرورت اور اپنی خوشی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی دوسروں کی۔ دوسروں کے لیے موجود رہنا اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود کو ہی نظر انداز کر دیں، اپنی عزت کو نظر انداز کر دیں، اپنی اہمیت کو نظر انداز کر دیں۔ اور کچھ لوگ تو آپ کو اس لیے بھی باتیں سناتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سامنے سے تو کچھ جواب ملے گا نہیں۔ تو دیکھیں، جواب تو ہر کسی کو دینا آتا ہے۔ ہاں، اس کے جواب نہ دینے کے دو ریزن ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو تربیت اس طرح کی نہیں ملی کہ وہ ہر کسی کو جواب دے، دوسرا یہ کہ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ تو خیر، یہ تھا آج کا میرا ویڈیو اچھا لگا ہو یا آپ نے کوئی بھی بات سیکھی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔